71 کا معاملہ آیا تو ہم سنتے رہے کہ 7واں بیڑا آ رہا ہے اور اب وہ بے آف بنگال میں پہنچ گیا، اب چٹاگانگ پہنچنے والا ہے۔ وہ بیڑا پہنچا ہی نہیں جب تک کہ پاکستان کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا۔ کہ چائنا سے فاصلہ کرو، بھارت کی جنوبی ایشیا میں بالادستی قبول کرو، کشمیر کو بھول جاؤ اور امریکہ بھارت اتحاد کے ماتحت ایک ریاست بن کے۔ ہمیں کیمرون منٹر نے اگلے دن ایک میسج دیا تھا کہ آپ کی اسٹریٹجک سگنیفیکنس اب وہ نہیں رہی جو ہوا کرتی تھی۔ نمسکار دوستو، 1971 پاکستان کئی بار یاد کرتا ہے کیونکہ دیکھیں 1947-48 کی لڑائی وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم نہیں ہارے، 65 ہم جیتے تھے، کارگل تو ہم نے نہیں کیا، لیکن 71 کی وار میں ان کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں یہ ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ کہ بھائی ہم یہاں پر پوری طریقے سے ہار چکے تھے اور بنگلہ دیش جیسا ایک بھاگ جو تھا، مطلب ایک ایسٹ پاکستان جو تھا وہ ہم سے الگ ہو گیا اور ایک الگ کنٹری بنا، اور اس میں ان کو ایکسیپٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں۔ جب ایسی سچویشن کو آپ دھیان میں رکھتے ہو تب پاکستانی کئی بار یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے امریکہ ہمیں سپورٹ کرتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ امریکہ کا جنگی بیڑا جو ہے وہاں سے نکل چکا ہے، پھر وہ بنگال کی کھاڑی میں آ چکا ہے، پھر اب وہ کریں گے یہ کریں گے، لیکن رشیا کی ایک دھمکی کے سامنے امریکہ چپ ہو گیا اور کچھ نہیں کر پایا، اور 1 یا 2 دن کے اندر اندر ہی پاکستان نے اپنے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ نیازی نے جو عمران خان کا سگا تھا اس نے ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر دیا، اور اس کے بعد وہ سرنڈر والی فوٹو تو ہم سب کو پتہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام نکلوانا آنا چاہیے۔ دیکھیے پاکستان، امریکہ اس سمے سپورٹ کرتا تھا پاکستان کو، لیکن پاکستان کو آیا نہیں کہ بھئی اس کے اپنے کارڈز کیسے کھیلے جائیں۔ انڈیا اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو رشیا ہو، چاہے فرانس ہو، چاہے یورپ کے ہو یا پھر امریکہ ہو، ہر کسی سے اپنا کام نکلوا لیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتا ہے۔ آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا، کہ پاکستان نے جو پالیسی تھی سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں، وہ ختم کر دی اب؟ آئی وش عمران، میری یہ دعا ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہ ڈالیں، اور یہی ایک وائز آپشن ہے۔ ہمیں کیمرون منٹر نے اگلے دن ایک میسج دیا تھا کہ آپ کی اسٹریٹجک سگنیفیکنس اب وہ نہیں رہی جو ہوا کرتی تھی۔ تو اگر ہم اس ڈائریکشن پہ قائم رہیں تو امریکہ بھی اپنے پارٹنر کا انتخاب کر چکا ہے۔ انہوں نے ہمیں یو ایس ایس آر کے خلاف اور پھر افغانستان کے اندر جو 9/11 ہوا اس دونوں مواقع پر، اور بغداد پیکٹ سے لے کے آج تک امریکہ نے ہمیں استعمال کیا ہے، لیکن ہم ڈپلیشس کے ڈپلیشس ہی رہے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ ڈپلیشس ہیں، آپ ریلائبل پارٹنر نہیں ہیں۔ اب انہیں اپنا چوائس پارٹنر مل گیا ہے انڈیا کی صورت میں، اور اب وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے ایمبریس، جسے اسٹریٹجک ایمبریس کہتے ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ کر چکا ہے۔ اب جب یہ دونوں ڈائریکشنز کا تعین ہو چکا ہے تو اب اس میں ویورنگ یا ری تھنکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان ریلیشن شپ کو آگے لے کے چلنا ہے۔ رشیا کا یہی ہے کہ وہ انڈیا میں ضرور گئے ہیں، کیونکہ ایک تو انڈیا کی 65% ملٹری ہارڈ ویئر آج بھی رشین ہے، اور پھر S-400 کا معاہدہ بھی انہوں نے رشیا کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایگزیکٹلی کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کا آغاز ہوتا ہے 1950 میں۔ ہمیں انویٹیشن رشیا سے بھی آیا اور امریکہ سے بھی آیا، تو وی ایکسیپٹڈ دی انویٹیشن آف امریکہ۔ رشیا کا انکار کر دیا۔ پریزیڈنٹ ٹرومن واز دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس۔ جب اپنا 65 کی وار ہوئی، although we were treaty bound with America، اس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ ہماری سپورٹ میں آتا، تو وہ اپنا American became neutral. You see, neutrality sometimes become the rascality. You see, it was the responsibility of America. We were treaty bound militarily with them. They should have supported us, but they never did it. 71 کا معاملہ آیا تو ہم سنتے رہے کہ 7واں بیڑا آ رہا ہے اور اب وہ بے آف بنگال میں پہنچ گیا، اب چٹاگانگ پہنچنے والا ہے۔ وہ بیڑا پہنچا ہی نہیں جب تک کہ پاکستان کا بیڑا غرق نہیں ہو گیا۔ پھر ان کو ضرورت پڑی افغانستان میں، وہاں ہم نے ان کے جس کو یہ اپنے دشمن سمجھتے تھے رشیا کو، اس کو ہم نے مار بھگایا، اور رشین امپائر felt like a house of cards when they overstayed in Afghanistan. So they were crippled under their own economic weight. تو اس میں ہم نے رول پلے کیا۔ اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ سوویٹ رشیا جو تھا وہ بریک اپ ہو گیا۔
اپنا سینٹرل ایشین ریاستیں آزاد ہو گئیں، اپنا ایسٹرن یورپ آزاد ہو گیا، وال آف برلن گر گئی، جرمنی یونیفائڈ ہو گیا، لیکن پاکستان کو کچھ نہیں، پاکستان کو کچھ نہیں ملا اسی۔ تو چیز یہ ہے کہ ہمارا جو ماضی میں امریکنز کے ساتھ جو رہا ہے رشتہ وہ خاصا اسی ٹرکی رہا ہے۔ اب چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ پاکستان، رشیا، چائنا، ٹرکی، ایران کنٹریز جو ہیں دے آر کمنگ ٹوگیدر۔ ادھر انڈیا جو امریکہ ہے وہ انڈیا اور رشیا، اور پچھلے دنوں میں تو سعودیز بھی کافی ان کے بغل بچے بنے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ گروپس امرج ہو رہے ہیں۔ بھارت نے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات قائم کر کے 4 دفاعی معاہدے کر لیے ہیں۔ وہ رشیا کے ساتھ ساتھ امریکہ، فرانس اور اسرائیل سے بڑے پیمانے پہ اسلحہ خرید رہا ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری کے لیے نئے خطرات جنم لے چکے ہیں۔ امریکی ماہرین تو کھل کر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اگر امریکہ کے لیے اہم ہونا ہے تو اسے خود کو بہت تبدیل کرنا پڑے گا، یعنی اپنی پالیسیز میں بیسک اور فنڈامنٹل چینجز لانی ہوں گی۔ اب ان بنیادی تبدیلیوں کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ چائنا سے فاصلہ کرو، بھارت کی جنوبی ایشیا میں بالادستی قبول کرو، کشمیر کو بھول جاؤ اور امریکہ بھارت اتحاد کے ماتحت ایک ریاست بن کے رہو۔ اب اوپر بیان کیے گئے یہ وہ بنیادی سوال یا ایشوز ہیں جن کا ہم بیرونی محاذ پہ سامنا کر رہے ہیں، اور یہ کافی مشکل صورتحال ہے کیونکہ اس وقت جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بھی بنی ہوئی ہے۔ ہر کوئی ہمیں اپنی جانب گھسیٹنے اور کھینچنے کے چکروں میں ہے۔ امریکہ اور چائنا کے علاوہ عرب ممالک بھی ہم پر زور لگا رہے ہیں۔ تو پرسنلی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو اس وقت جو ٹرینڈ ہونا چاہیے وہ ہمارا ہونا چاہیے ٹورڈز آور نیبرز۔ چائنا، جیسے کہ ابھی جنرل اعجاز نے کہا کہ چائنا کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں چائنا کی ضرورت ہے۔ جہاں پالیسیز دیکھیں، ڈپلومیسی میں نہ پرماننٹ دشمنی ہوتی ہے نہ پرماننٹ دوستی ہوتی ہے، وہاں جب کنورج کر جاتی ہیں انٹرسٹ سی تو دیٹ از اے گڈ فارن پالیسی۔ تو ہماری اس وقت جو انٹرسٹ ہیں وہ چائنا کے ساتھ کنورج کر چکی ہیں۔ چائنا نیڈز اس، وی نیڈ چائنا۔ چائنا کا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، یہ جو ریلائبل پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے اس میں ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو نئی دنیا بن رہی ہے، جو نئے اتحاد بن رہے ہیں، اس کو ہم اپنی کوئی معاشی جیت کے اندر بدل سکیں گے اس سٹرکچر کے ساتھ؟ پاکستان کی امپورٹنس تو آپ پہلے خود بھی بتاتے رہے ہیں، اور بھی بہت سارے دوستوں کی نظر میں پاکستان امپورٹنٹ ہے اور پاکستان اس میں سے گین کر سکتا ہے۔ ہم کیسے گین کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی نیشنل پالیسی ہمارے پاس ہے جو ہمیں ایک منزل تک پہنچائے؟ اپرچونٹی تو چلے ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، ابھی 2 دن پہلے اپسوس جو ایک فرینچ کمپنی ہے اس نے پاکستان بھر میں ایک سروے کیا ہے۔ وہاں پہ تقریباً 11 کروڑ پاکستانی، 50% سے زائد پاکستانیوں نے کہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری کا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کرپشن کتنے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ بنتا ہے تو 3% پاکستان کی آبادی جو ہے 3% وہ یہ کہتی ہے کہ جی کرپشن ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک، جب ہم کہہ رہے تھے کہ وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، ہمارا جو حکمران طبقہ ہے، ہمارا جو میڈیا ہے، کیا اس نے عوام جو چاہتی ہے، جو ان کے مسائل ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کے، ان کے اوپر فوکس کرنا ہے، یا ہم نے اپنا 95% میں اس بات سے آپ کی اتفاق کہ اگر تو ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے تو پھر یہاں پہ بھی کرنا ہے۔